اخر الصلاۃ یوما، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن نماز کو لیٹ کر دیا، نماز کو لیٹ کیا. یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی نماز ہے جو لیٹ کی تھی انہوں نے، مگر دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے یہ عصر کی نماز تھی. تو انہوں نے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھی. پھر تاخیر کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قضا کر دی تھی، جی ہاں، اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ نماز قضا کر کے پڑھیں گے. جبکہ بنو امیہ کے دوسرے جو عمراء اور خلفاء تھے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ نمازیں لیٹ کرتے تھے، نمازوں میں تاخیر اتنی کرتے تھے کہ نمازیں قضا ہو جاتی تھیں، یعنی تاخیر قضا کی حد تک کر دیا کرتے تھے. مستحب وقت تو چھوڑیے، قضا کر دیتے تھے، اور یہ بڑی بری عادت تھی. اور وہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اس لیے وہ اپنی مرضی چلاتے تھے. ان میں ایک ولید تھا، ولید کے بارے میں آتا ہے وہ ایسی حرکت کرتا تھا. اور حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم بادشاہ تھا وہ بھی ایسا ہی کام کیا کرتا تھا. یہ ظالم بھی تھے، بد کردار بھی تھے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے تھے. اب عمر بن عبدالعزیز نے جو نماز میں تاخیر فرمائی، اچھا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ ولید ہی کی طرف سے مدینہ منورہ کے امیر مقرر تھے وہ حکومت کے منصب پر ہی، ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے جب وہ گورنر اور عامل تھے مدینہ منورہ پہ. اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا کہ نماز انہوں نے لیٹ کر دی. تو اس پر کیا ہوا پھر فدخل علیہ عروۃ بن الزبیر. تو عروہ بن زبیر جو ایک بہت جلیل القدر بزرگ ہیں تابعی، وہ ان کے پاس آئے. فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ. انہوں نے آ کر ان کو ٹوکا، ان سے کہا کہ ان کو یہ خبر ملی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ نماز لیٹ کر دی تھی، تاخیر سے پڑھی تھی، وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، جب وہ عراق میں تھے. فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری. تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں وہ ان کے پاس آئے. فقال ما هذا یا مغیرۃ. اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ اے مغیرہ یہ کیا ہے، یہ نماز دیر سے کیوں پڑھی گئی؟ الیس قد علمت ان جبریل علیہ السلام نزل فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے ان کو وہ حدیث سنائی. اب یہی حدیث جو ہے عروہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سنا رہے تھے، اس طرح اس کو روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ واقعہ پہلے بھی ہوا تھا تو یہ حدیث سنائی گئی تھی، اب آپ بھی سنیے. وہ ان سے کہہ رہے ہیں اب آپ بھی حدیث سنیے کہ حدیث میں کیا آتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ کیسا عجیب دور تھا کہ امیر اتنا بے پرواہ اگر کبھی آ بھی جاتا تھا تو نیچے رعایا میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے اللہ والے کہ وہ ذرا نماز کے لیٹ ہونے پر فوراً پہنچ جاتے تھے، وہ پہنچ جاتے تھے اور جا کر کے سرزنش کرتے تھے. یہ اسی طرح کر رہے ہیں یہ بزرگ حضرت عروہ بن زبیر، یہ ان کی سرزنش کر رہے ہیں. اور نماز جو لیٹ ہوئی ہے تو صرف مستحب وقت سے لیٹ ہوئی ہے، حالانکہ میں نے کہا نا قضا تو ہو نہیں سکتی، تو صرف مستحب وقت سے لیٹ ہوئی ہے. اور وہ بھی آیا ہے کہ یومن، ایک دن ایسا ہوا ہے، یعنی یہ بھی ان کی عادت میں نہیں تھا، ایسا بار بار نہیں کرتے تھے، تو کسی مجبوری میں ہو گیا ہوگا اور مستحب وقت رہ گیا ہوگا. تو یہ پہنچ گئے اور جا کر پہ ان کی سرزنش کی اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا. اور ویسے ہی جیسے مغیرہ بن شعبہ سے ایک دفعہ لیٹ ہو گئی نماز تو ابو مسعود انصاری نے ان کی سرزنش کی. اور پھر انہوں نے جو حدیث بیان کی وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی برسول اللہ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے نماز پڑھی یعنی جبریل نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. پھر ایسے ہوا ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے نماز پڑھی تو آپ نے بھی نماز پڑھی. ثم صلی فصلی رسول اللہ ثم صلی فصلی رسول اللہ. اس طرح یہ ساری نمازوں کا ذکر کیا. یہ سب وقت بتایا گیا کہ جبریل نے
جو نماز کے اوقات تھے وہ ان کے اندر ہی نمازیں پڑھی آ کر کے، پہلے دن اور دوسرے دن 2 دن تک جبریل آتے رہے، اور پہلے دن پہلے وقت میں نماز پڑھتے تھے، دوسرے دن دوسرے وقت میں نماز پڑھتے تھے. تو اول آخر وقت جو ہے اس کا تعین کیا جاتا تھا. تو جبریل نے یہ اس طرح وقت میں نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. جبریل آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. جبریل امامت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتدا کرتے تھے. ثم قال بہذا امرت، اور پھر جبریل نے کہا کہ اس کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس طرح نماز آپ کو پڑھ کے دکھاؤں. یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور ان کی توجہ دلائی کہ دیکھیے اس طرح جبریل نے نماز پڑھی اور حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز اس طرح ہمیں ملی ہے. تو اب جب یہ حدیث انہوں نے سنا دی تو فقال عمر لعروہ اعلم ما تحدث به، عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے عروہ سے کہ دیکھو یہ تم کیا بیان کر رہے ہو، کون سی حدیث بیان کر رہے ہو، یہ جو حدیث تم بیان کر رہے ہو تمہیں صحیح معلوم ہے؟ انہوں نے تصدیق چاہی کہ دیکھو یہ حدیث جو بیان کر رہے ہو یہ صحیح بیان کر رہے ہو. وَأَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ، کیا جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی؟ جبریل نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پیچھے نماز کے وقت میں. قال عروہ كذلك، عروہ نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. کان بشیر بن ابی مسعود یحدث نبی ہے. پھر انہوں نے سند بتائی اور کہا دیکھیے بشیر بن ابو مسعود جو ہیں وہ اپنے والد سے یہ بیان کرتے ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں. اصل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات ان سے اس لیے کہی کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، عروہ جو تھے وہ تابعی تھے. تو انہوں نے چاہا کہ یہ ان کے پاس کوئی سند بھی ہے اس کی یا بغیر سند کے بیان کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مان سند بیان کی اور کہا دیکھیے اصل میں انہوں نے ابو مسعود کا نام لیا تھا، تو ابو مسعود تو صحابی اور ان سے ملاقات بھی نہیں تھی ان کی. تو اب انہوں نے کہا مجھے ان کے بیٹے بشیر نے بیان کیا ہے، مجھے ابو مسعود نے ڈائریکٹ نہیں بیان کیا، نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے بلکہ ان کے بیٹے بشیر نے مجھے حدیث بتائی ہے. تو اس طرح پھر ان کی تسلی ہو گئی. تو یہ حدیث تھی. اس حدیث میں نماز کے اوقات کا ذکر ہے اصل میں، اور یہ حدیث مختصر ہے. یہ ڈیٹیل میں جب آئے گی تو وہاں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا اوقات ہیں، ٹائمنگز کیا کیا ہیں نماز کے. ابھی فی الحال سر دست اس میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے جو نماز میں تاخیر ہوئی ہے وہ وقت مستحب میں ہوئی ہے، اور کبھی اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں.